أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاویلا۔ یہ صورت النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ اس آیت کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے قرآن مجید کے ترجمہ میں کیا ہوا ہے وہ میں سامعین کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکام کی بھی، اور اگر تم کسی معاملہ میں اولی الامر سے اختلاف کرو تو ایسے معاملے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیا کرو اگر فی الحقیقت تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ یہ بہت بہتر طریق ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے۔ اسی آیت کے نیچے یعنی ترجمہ کے نیچے انہوں نے اپنا ایک نوٹ لکھا ہوا ہے جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں اللہ اور رسول سے واضح مراد قرآنی تعلیم ہے۔ پس کوئی بھی حاکم ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر قرآن کی بنیادی تعلیم کے خلاف عمل کرنے کا حکم دے تو ایسی صورت میں قرآن کی بات ماننا ہوگی، نہ کہ حاکم کی۔ یہ تو مرزا طاہر احمد صاحب کے الفاظ ہیں۔ میں اس کے اوپر یہ بڑھا دیتا ہوں کہ اگر کوئی نام نہاد خلیفہ بنا پھرتا ہو امت میں، یا کوئی عالم بنے پھرتے ہوں،
اگر وہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف لوگوں کو تعلیم دیتے پھریں تو اس قسم کے لوگوں کا جو تعلیم ہے وہ رد کرنے کے قابل ہے۔ سب مسلمانوں کو، سب احمدی مسلمانوں کو چاہیے کہ غور کریں کہ ہمیں جو سبق سکھایا جا رہا ہے ہمارے اجلاسوں میں، ہمارے جو نام نہاد خلیفے خطبات دیتے ہیں، ان میں وہ جو ہمیں تعلیم دیتے پھر رہے ہیں، کیا وہ تعلیم قرآن کریم کے مطابق ہے؟ کیا وہ تعلیم جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہے؟ وہ احادیث صحیحہ عاصم کی جن کو حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد نے سچی قرار دیا ہوا ہے، کیا اس کے مطابق ہے؟ اگر وہ تعلیم جو آپ کے یعنی جماعت احمدیہ قبرستان کے نامناد خلیفے یا مولوی دیتے پھر رہے ہوں آپ کو کہ وہ تعلیم قرآن کریم کے بھی مطابق نہ ہو بلکہ الٹ ہو، اور احادیث کی حدیثوں کو بھی وہ نعوذ باللہ من ذالک جعلی اور وضع قرار دیتے پھر رہے ہوں، تو اس قسم کی تعلیم جو ہے نا، اس قسم کے نام نہاد خلیفے، ان کو رد کرنے کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ چھوڑ دو ان کو قرآن کی طرف، قرآن کریم کی روشنی میں، قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں اپنے تنازعات کے فیصلے بھی کرو، اور وہ تعلیم جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہو، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب حکم و عدل جو تھے ان کے مبشر الہامی کلام کے مطابق ہو، اور آپ کی فرمودات جو ہیں تحریری شکل میں موجود ہیں ان کے مطابق ہو، تو اس پر عمل ہم سب احمدیوں کو کرنا چاہیے۔ خاکسار سامعین کرام، عرصہ دراز سے قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلفاء اور علماء سے درخواست کر رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ابھی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم فرمایا ہے تنازعات کے معاملہ میں، تو اس کی مطابق کسی غیر جانبدار جگہ پر مل بیٹھ کر اپنے باہمی اختلافات کا قرآن کریم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے مبشر الہامی کلام کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم فیصلہ کر لیں۔ لیکن آج تک یہ 16واں سال جا رہا ہے 2019 میں نا، جماعت احمدیہ قبرستان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ نہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہے اور نہ ہی خاکسار کے ساتھ موالا کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں تقریباً عرصہ دراز سے یہ ان کو بلاتا پھر رہا ہوں، لیکن یہ نہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہیں، اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے جو میرے صاحب علم دوست ہیں ان کے ساتھ، نہ میرے ساتھ اور نہ ہی ہم سب کے ساتھ یہ لوگ مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ مبالغہ حضرت مرزا غلام صاحب نے بھی کیا ہے، اور مرزا طاہر احمد صاحب نے بھی مبالغہ اپنے مخالفین جو مسلمان ہیں ان کو بلایا تھا اور کیا ان سے مبالغہ۔ تو جب کوئی مسئلہ لوگ حل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں دلائل کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں کو کہ تم مخالفین کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل الٹ چل رہے ہیں یا عاصم کے فرمودات کے الٹ چل رہے ہیں، ان کو مبالغہ کی طرف بلاؤ۔ تو بہرحال میں بڑی افسوس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یا کہتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، نہ جماعتی احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفے، نہ ان کے مولوی، نہ ان کے جیالے، کوئی بھی، میں ہر طریقے سے آزما چکا ہوں، نہ یہ لوگ میرے ساتھ خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی مبالغہ کے لیے تیار ہیں۔ 10 دن پہلے میں گیا تھا اپنا UK، اپنا کوئی ذاتی میرا نجی یہ ایک ٹور تھا، یہ نجی وزٹ تھی، تو وہاں پہ ایسی حالات پیدا ہو گئے کہ جماعت احمدیہ قبرستان کے جو کچھ چند دوست تھے وہ اس عاجز کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میرے امیر صاحب جو UK کے ہیں انہوں نے یہ اس حوالے سے کافی کوشش کی، تو وہ قائل ہو گئے، مان گئے۔ ہماری 1 دسمبر اور 3 دسمبر 2 دن ہماری میٹنگ ہوئی تھی۔ پہلی میٹنگ جو ہماری 1.5 گھنٹے کی تھی، اور دوسری جو میٹنگ تھی 3 دسمبر کو وہ 3 گھنٹے کی تھی۔ تو میں سمپل سی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں میٹنگوں میں ہمارے جو مخالفین تھے جماعت احمدیہ قبرستان کے، جو معزز میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ تھے، بڑی جرأت انہوں نے دکھائی میرے ساتھ اور میری جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ اتنی بڑی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ قرآن دین میں کوئی جبر نہیں ہے، میری بات سنو، سمجھو، میں غلط باتیں نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو۔ وہ جو دوست آئے تھے ہمارے ساتھ باتیں کرنے کے لیے، بڑی ان کا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، ان کو نظام جماعت کے ہر قسم کے شر سے بھی بچائے، میری دعا ہے ان کے لیے۔
بہرحال وہ جب آئے تو انہوں نے صاف بہرحال غیر متعلقہ موضوعات پہ بحث کرنی شروع کر دی. وہ میرے منہ سے نکوالتے تھے کہ آپ کیا دعویٰ ہے آپ کا نبی ہونے کا. پھر وہ اپنے حقیقت الوحی کا ایک حوالہ حضرت مرزا غلام صاحب، اس پر وہ پہلے دن کی میٹنگ بھی 1.5 گھنٹہ انہوں نے اس پر ضائع کر دی، اور 3 دسمبر کو بھی جو ہماری ملاقات تھی وہ 3 گھنٹے اسی پر وہ انہوں نے لگا دیے. تھوڑی بہت دوسری باتیں ہوئیں، لیکن زیادہ تر انہوں نے غیر متعلقہ موضوعات یا نبوت کا مسئلہ چھیڑا رہا. اور انہوں نے صاف کہہ دیا جب میں نے کہا کہ ہمارے درمیان اختلافی مسئلہ تو سر دست جو الہامی پیشگوئی مجھ سے موت ہے، تو آپ اس طرف آئیں، بسم اللہ کریں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں. جو ہمارا تنازع ہے اس کا قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام کی روشنی میں حل کر لیتے ہیں، یا آپ کے فرمودات جو تحریری ہیں ان کے روشنی میں حل کرتے ہیں. وہ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے بھی ہمارا کوئی علم نہیں، ہم تو غیر احمدیوں سے احمدی ہوئی ہیں. 30 سال پہلے وہ احمدی ہوئے تھے. اب 30 سال تو انہوں نے 30 یوم مسلم ہو تو منائے ہوں گے اور دیکھا ہوگا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں ان کا ایک بہانہ تھا جان چھڑانے کے لیے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم الہامی پیشگوئی مسلم موت پہ بات نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرائے. بہرحال اصل جو تنازع ہے وہ تو الہامی پیشگوئی مسلم موت کا، باقی جو ہمارے فروعی تنازع دوسرے ہیں. میں ہر تنازع پہ اگر کوئی شخص میرے اس بات پر، اس موضوع پر بات کرنا چاہے کہ کیا عبدالغفار جمبہ آپ کا امتی نبی ہونے کا دعویٰ ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پہ اس پہ گفتگو کروں گا اور بتاؤں گا میں کہ میرے دعوی کیا ہیں. اور لیکن مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو ہمارا مسئلہ ہے اصل وہ الہامی پیشگوئی مسلم موت ہے. چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کلام، الہامی پیشگوئی نازل فرمائی، وہ ہمارا اصل تنازع ہے اس وقت. اسی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، حضرت مرزا غلام صاحب کے جو بیٹے تھے، انہوں نے 1944 میں دعویٰ کیا. ایک لمبی کہانی ہے، بلکہ جب انہوں نے قیادت پر قبضہ کر لیا، جماعت احمدیہ کی قیادت پر اپنی جماعت بنا لی، قائد بن کر بیٹھ گئے، تو اسی وقت لوگوں نے ان کے متعلق یہ دعوے کرنے شروع کر دیے، تحریری اور تقریری. المسیح الموعود، بشیر الدین محمود احمد، خلیفہ ثانی، قدرت ثانیہ کے مدر ثانی، وغیرہ وغیرہ. تو میں بتاتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے بھی اصل جو تنازع ہے وہ ہے. اب میں خدا نے مجھے 15ویں صدی ہجری کے سر پر خدا نے مجھے انکشاف مجھ پر فرمایا ہے کہ اے عبدالغفار، کہ اس پیشگوئی کا، اس نشان رحمت کا میں تجھے مصداق بنا رہا ہوں. یہ دارالعلوم کی بات ہے. اکثر میری کتاب غلامی مسیح الزماں جو ہے اس کا جو مقدمہ پڑھیں تو وہاں پر یہ واقعہ میرے ساتھ ہو گیا. تو وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا، تو آج تک وہ چلتا چلا آ رہا ہے میرے ساتھ. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر بشیر الدین محمود احمد کا جو دعویٰ ہے سچا ہے، تو اس کے بعد میری دعوت ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی جو حضرت مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ ہے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے، وہ یہی تھا کہ انہوں نے مخالف علماء کو بلایا تھا 1891 میں دلی میں، اشتہار شائع کیا کہ آئیں پہلے حیاتی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی، جو بن باپ پیدا ہوا تھا موسوی مریم کے گھر میں، جس کو فرشتوں نے بطور ذکی غلام کے کمباری موسوی مریم کو بشارت دی تھی ذکی غلام کی، وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آئیں گے اور اسلام کی غلبے کی اور فتح کی راہ ہموار کریں گے. پہلے تو یہ اس پہ بات کر لیں کہ کیا وہ زندہ بجسم انسی آسمان پر گیا ہوا ہے. اگر تو ثابت ہو جائے قرآن کریم میں سے، تو پھر اس کے ساتھ میرا دعوت ویسے ہی ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ وہی آئیں گے نیچے آسمان سے نازل ہوں گے بجسم انصری. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی اس قسم کے عقیدے ہی غلط ہیں، کوئی انسان بجسم انصری زندہ آسمان پر جا ہی نہیں سکتا، اس کے راستے میں قرآن کریم کی تعلیم رکاوٹ ہے، تو پھر میرے دعوے پر آپ پھر غور کرنا، مطلب کہ سوال کرنا، میں جواب دوں گا. دیکھیں اصل مدعی کے دعوے کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے جب کچھ ایسے عقائد ان کے دل و دماغ میں بیٹھے ہوں جو صدیوں سے ان کے آباء و اجداد کے ذریعے نسل در نسل چلے آ رہے ہوں. ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس قسم کے عقائد پر بات کی جائے، ان کا فیصلہ کر لیا جائے. ان پر بات کرتے وقت ہی جو نیا مدعی ہے اس کے دعوے کا بھی فیصلہ ساتھ ہی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ثابت کر دیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہے جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ زندہ آسمان پر چلا گیا ہے، قرآن کریم اس کی تائید کرتا ہے تمہارے اس عقیدے کی، تو میں تو امتی فرد ہوں، میرا تو دعویٰ ویسے پھر ختم ہو جائے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں مخالفین کو، جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیف ہوں،
مولویوں اور جیلوں کو کہتا ہوں. اور مرزا طاہر احمد صاحب کے آگے بھی یہ مسئلہ میں نے رکھا کہ جناب پہلے تو سب کریں مرزا بشیر الدین محمود احمد کی دعویٰ مسلم موت جو ہے جو انہوں نے 1944 میں کیا تھا اس پر بات کر لیتے ہیں. اگر وہ ثابت ہو جائے آپ 72 دفعہ یعنی مرزا طاہر کے ٹائم تو 72 دفعہ نہیں تھے تو اس وقت 72 دفعہ ہو گئے ہیں یوم مسلم موت. تو بعد اس وقت بھی 50 سے اوپر یوم مسلم موت تو منا لیے تھے. میں نے ان سے بھی یہی مطلب کہ میری درخواست تھی کہ اگر وہ میرے ساتھ بات کرتے لیکن انہیں تو مجھے تو پتہ نہیں انسان ہی نہیں سمجھا. مطلب کہ ہم تو جانوروں سے بھی مطلب کہ حضرت مرزا غلام صاحب کے جو ماننے والے ہیں خاندان سے باہر جو ان کی روحانی ضروریت ہے یہ تو لوگ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, انسان ہی بھی نہیں سمجھتے. تو اگر وہ مجھے بلاتے میرے ساتھ بات کرتے اور میں ان سے یہی کہنا تھا کہ جناب پہلے مرزا آپ کے والد کے دعوے کے متعلق بات ہو جائے, اگر وہ سچا ثابت ہو جائے یہاں پر ہی میرے دعوے تو ختم ہو جائیں گے نا. جو آدمی گڑ سے مر جائے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن تو انہوں نے تو توفیق ہی نہیں ان کو ملی کہ مجھ سے بات کرتے. ہاں انہوں نے ایک مولوی کے ذریعے میرے ساتھ عطاء اللہ کلیم صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. اس کا واقعہ میں نے اپنے غالباً مضمون نمبر 30 ہے اس میں نے بیان کیا ہوا ہے. تو مولوی عطاء اللہ کلیم صاحب نے بھی میرے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے, ان کے بحث نہیں کرنی تو پھر ہم نے بات کیا کرنی ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اگر ہماری بات ہو دونوں جماعتوں کی اور سب سے پہلے بات ہو مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت پر, اگر وہ سچا ثابت ہو جائے اس کے بعد میرا دعویٰ تو ویسے ہی ختم. ہاں اگر ان کا دعویٰ غلط ثابت ہو جائے تو پھر پہلے جماعت احمدیہ قبرستان اس بات کو تسلیم کرے آفیشلی کہ یہ جی سب ان کا دعویٰ غلط تھا. 72 دفعہ ہم جھوٹا دعویٰ یوم مسلم میں بنا چکے ہیں, یہ ہماری غلطی تھی, ہم آج اس غلطی سے کو چھوڑتے ہیں. اور نیا مدعی جو ہے عبدالغفار جنبہ اس کے دعوے پر ہم غور کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں پھر اس کے بعد میرے دعوے کی باری آئے گی, میں پھر سوال ہوں گے ہر قسم کا سوال جو بھی یہ کریں گے تو انشاءاللہ مجھ پر فرض ہوگا کہ میں ان کا جواب دوں. اس کے باوجود بھی پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی میرے دعوے کو نہ ماننا چاہے تو دین میں تو جبر نہیں ہے, وہ حق رکھتا ہے, آزاد ہے. کیونکہ قیامت کے دن مرنے کے بعد وہ جواب دہ ہوگا اپنے ایمان کا. میرا کام تو صرف ہے کہ کھول کے بتا دوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر فرمایا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں جماعت احمدیہ قبرستان کو بلا رہا ہوں, لیکن وہ نہ میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب میں 133 کے قریب مضمون اپنے alghulam.com پر میرے لگے ہوئے ہیں, لکھ چکا ہوں. اور اسی طرح نیوز جو ہیں وہ بھی 160 سے اوپر ہیں, 160 165 سے اوپر نیوز ہیں. یہاں پر میں آئے دن جو ہمارے قبرستانی جماعت سے تعلق رکھنے والے احمدی بھائیاں وہ فردن آتے رہتے ہیں, سوال کرتے رہتے ہیں, میں ان کو جواب دیتا رہتا ہوں یا دیتا چلا آیا ہوں. مثال کے طور پر کبھی کوئی ظفر محمود صاحب 2012 میں وہ سوال کرتے ہیں, کبھی ملک منور حسینی صاحب 2013 میں سوال لے کر آ جاتے ہیں, یعنی بذریعہ ای میل نا, تو میں ان کی جواب دیتا ہوں. کبھی مولوی فاران احمد ربانی صاحب 2014 میں وہ سوال کرتے ہیں. کبھی کوئی محمود احمد صاحب 2014 میں ہوتے ہیں, ان کا میں جواب دیتا ہوں سوالوں کا اور آرٹیکل مضمون لکھتا ہوں. کبھی کوئی جناب احمد صاحب آف کینیڈا سے 2014 میں وہ سوال جواب کرتے ہیں میرے ساتھ اور پھر لکھتے ہیں اور میں بھی لکھتا ہوں اس کے متعلق. اور تقریری بعض میرے جلسہ سنانے پر اس کے جو سوالوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. اسی طرح کبھی کوئی جناب عارف محمد صاحب 2014 میں آتے ہیں, بڑا شور انہوں نے مچایا اس زمانے میں, 2014 میں بڑا کھپ آئی, تو میں نے ان کے سوالوں کے جواب اپنے مضمون نمبر 92 نشان رحمت یعنی ذکی غلام مسیح الزماں ہی الہامی پیش گوئی کا مصداق ہے یا وہی مسلم موعود ہے, اس کا موضوع ہے. میں نے پھر اس کے جواب دیے. اس کے بعد پھر وہ غائب ہو گیا, دوبارہ نہیں پھر میں نے اس کا نام سنا. کبھی کوئی مقبول احمد صاحب 2015 میں سوال کرتے ہیں, ان کے جواب دیتا ہوں. کبھی کوئی سید مبشر احمد صاحب ہیں, کبھی کوئی جناب محمد نصر اللہ صاحب ہیں 2016 میں, انہوں نے سوال و جواب شروع کر دیے. میں نے بڑے مضامین لکھے ہیں ان کے سوالوں کے جواب کے, لیکن کبھی بھی مطلب کہ محمد نصر اللہ صاحب کی تسلی نہیں ہوئی. تو تسلی تو اللہ ہی کیا کرتا ہے, بندہ تو کسی نے کی تسلی نہیں کر سکتا. بال میں نے دلائل کے ساتھ ان کے ہر سوال کا جواب دیا ہوا ہے. کبھی کوئی آصف احمد 2016 میں, کبھی جناب نعیم احمد شاہ صاحب 2015 میں, انہوں نے بڑا سخت خط لکھ دیا ای میل میں. تو بہرحال اس کا پھر نظارہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح اس کے بیٹے کو پکڑا, جو اس نے گندی زبان میرے متعلق استعمال کی اس نعیم احمد شاہ صاحب نے. تو میں نے بھی دعا کیا اللہ تعالیٰ پھر بدلہ لے میرا, اتنا ظالم آدمی ہے شخص, تو پھر اللہ نے بدلہ بھی لیا.
کبھی امت المدیحہ صاحبہ 2016 میں پھر وہ سوال کرتی ہیں، میں نے اس کے جواب دیے. کبھی جناب خالد واسطی صاحب 2016 میں سوال کرتے ہیں، میں ان کے جواب دیتا ہوں. کبھی کوئی خالد ایم ڈی صاحب آ جاتے ہیں 2016 میں، وہ ایک لمبا عرصہ ان سے میں جواب دیتا رہتا ہوں. کبھی کوئی عمر فاروق صاحب 2016 سے وہ شروع کر دیتے ہیں. کبھی کوئی بغیر نام کے لکھتا ہے، کبھی انعام الحق اینڈ کمپنی، کبھی پھر جناب محمد صلی اللہ صاحب، کبھی کوئی جری اللہ صاحب 2018 میں آدم کے، تو انہوں نے پھر اس کا میں نے جواب دیا. تو کبھی کوئی تصور احمد 2018 میں اس نے بڑے جوش سے لکھے، میں نے 2 خطبے دیے پھر اس سوالوں کے جواب. اور میں نے کہا تھا خطبہ جمعہ میں، جناب آپ ایسے میں جواب دے رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ آپ لسی پی کے سو جائیں گے، آپ اٹھیں گے نہیں. تو وہی ہوا. میں بتاتا ہوں کہ اس کے سوالوں کے جواب میں نے 2 مارچ 2018 کا خطبہ جمعہ میرا قادیان کے ہندو آریہ پیشگو مسلم موت کی صرف وجہ بننے والے تھے، یہ میں نے دیا تھا. اس کے بعد دوسرا خطبہ جمعہ جو ہے وہ اپنا 9 مارچ 2018 کا ہے، جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے کارناموں اور خدمت اسلام کی حقیقت. اس کے بعد پھر بندہ غائب ہو گیا، مطلب کہ پتہ ہی نہیں. اتنے جی انعامی رقم رکھیں، میں دے رہا ہوں جواب آپ کے فلانا، تو یہ وہ ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد پھر اب تازہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اور ایک عارف احمد صاحب وارد ہوئے ہیں، یہ نویں ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں ایسا نہ کریں، کتنے بیانتیوں کہ میں آپ لوگوں کے جواب دیتا پھروں. اصل بات وہی آتی ہے کہ اپنے آفیشل اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں اگر آپ کے پاس کوئی سچائی ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ڈرنا تو جھوٹے کو چاہیے. آپ کی نظروں میں نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہوں، ڈرنا تو مجھے چاہیے، میری جماعت کو چاہیے. ڈرتے آپ پھر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ فردن یہ باتیں آپ تماشی کرتے پھر رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سنجیدگی اختیار کریں. ہم احمدی مسلمان ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے اور مرزا غلام صاحب کو آخری زمانے کے جو موعود وجود تھے، مسیح موعود اور امام مہدی اعظم ممتی نبی، ان کو مانا ہوا ہے. ہمیں چاہیے کہ سنجیدگی اپنے آپ میں پیدا کریں، نیک نیتی اور تقوی پیدا کریں. یہ سنجیدہ بات ہے، یہ اختلاف ہے ہمارا. ہم دونوں میں سے مرزا بشیر الدین محمود احمد میں اور اس عاجز کے درمیان کون سچا ہے؟ ہم میں سے دونوں سچے نہیں ہو سکتے. دونوں مطلب کہ دونوں میں سے اگر کوئی سچا ہے تو ایک سچا ہو سکتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو کہوں گا کہ ایک نہ میرے ساتھ یہ سوال جواب کریں، یکدم ہی اپنے خلیفہ صاحب سے کہیں، اس سے NOC لے لیں، مولوی بلائیں، میرے پاس آ جائیں. کیل بیت الغفار آپ کو منتظر ہے، انشاءاللہ میں آپ کو عزت بھی دوں گا. بڑے دوستانہ ماحول میں، برادرانہ ماحول میں ہم باتیں کریں گے. 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن کریں گے باتیں. اور اس میں اگر تو ہم نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ دونوں فریق بات کریں گے تو انشاءاللہ ہماری بات کے کرنے کے دوران کوئی نتیجہ نکل آئے گا. ہم کسی بات پہ اتفاق کر لیں گے. اتفاق کریں گے جس بات کو قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام اور مرزا غلام صاحب کے فرمودات اور آن صاحب کی حدیث سیاح سچی ثابت کریں گی، ہم اس پر متفق ہو جائیں گے. اس طرح ہمارے آئے دن کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی قریب بدنیت بھی ہوگا، تقوی کے بغیر وہ بحث کرائے گا، تو ایسی حالت میں بھی اگر کوئی ایسا فریق ہم میں سے ہوگا، پھر بھی ہماری بحث جو ہے پھر وہ ضائع نہیں جائے گی. پھر بھی اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم 8-10 دن کی بحث جو ہماری ہوگی کریں گے دلائل کے ساتھ. تو ہم جماعت احمدیہ قبرستان علیہ السلام پہ اپنا MTA پہ جاری کر دیں، میں اپنے الغلام پر جو ہمارا YouTube ہے اس پہ جاری کر دیں گے. لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا. یہ آئے دن اکا دکا جو کوئی ڈاکٹر یحییٰ صاحب لگا ہوا ہے، اور اب عارف احمد صاحب آ گئے ہیں نویں. ایک 2014 میں ایک وہ عارف محمد صاحب سے تھے. اب پتہ نہیں مجھے یہ عارف احمد صاحب وہی عارف محمد ہیں، اپنا نام عارف احمد سے دوبارہ آ گئے ہیں یا کوئی اور عارف احمد نے، بہرحال اللہ ہی جانتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ نیتی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سچائی ہے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت کے حوالے سے، تو آپ کو کیا ڈر ہے یار؟ ڈرنا تو مجھے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں لندن میں، تقوی اور نیک نیتی کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا وہاں پہ کسی غیر جاندار جگہ پہ، اور تقوی اور نیک نیتی کے ساتھ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے 3-4 جو اختلافات ہیں تو ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. اسی طرح میں اپنے لاہوری بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی آپ کا ایک اپنا ہے ایک موقف ہے، آپ کو بھی چاہیے اگر آپ مجھے غلط سمجھتے ہیں آپ میرے ساتھ بات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جب بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا. مرزا غلام صاحب کی جماعت اس پہ جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ امپارٹنٹ کام ہے ہم سب کے لیے. اگر ہم باقی مرزا غلام صاحب کا درد رکھتے ہیں اپنے دل میں، احمدیت کا درد رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کام سے ہم بھاگے نہ، نیک نیتی اور تقوی کے ساتھ اس کام کے لیے
میدان میں آئیں اور ہم بات کریں مخالف فریق سے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جو سچ ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گا، جھوٹ جو ہے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. سامعین کرام، میں اپنے ساتھی جو ہیں میرے جماعتی احمدیہ اصحاب سنت کے، ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دا موسٹ امپارٹنٹ ورک جو میرا ہے، جو میں نے شروع کیا ہوا ہے، ورچوئس گارڈ، اس کی مکمل نظر ثانی میں دیر ہونے کی وجہ یہ ہے، میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قبرستانی جیلے وقتاً فوقتاً خاکسار کی توجہ کو بدلتے رہتے ہیں. پھر خطبات جمعہ، جلسہ سالانہ جرمنی اور برطانیہ کی پھر تیاری، وہاں پہ جانا پڑتا ہے مجھے، وہاں پہ اس کی باہر تیاری کرنی پڑتی ہے. پھر مجلس شورا جماعتی احمدیہ اصحاب سنت کے سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی مجھے وقت نکالنا پڑتا ہے. یہ سب باتیں جو ایسی ہیں، میں اپنے دوستوں کو جماعتی احمدیہ اصحاب سنت کے، میں اپنے جو میرے دوست ہیں سارے ذمہ دار صاحب علم، جن کو پتہ ہے کہ میں اس کام کر رہا ہوں ورچوئس گارڈ پہ، تو میں ان کو بتا رہا ہوں آج کہ دیری کی یہ وجہ ہے کہ میں کیا کروں. مطلب کہ جب میری نیا آدمی آتا ہے، نیا سوال لے کے آتا ہے، تو میرا ذہن بدل جاتا ہے. اور وہ جو بڑا ثقیل مضمون ہے ورچوئس گارڈ، اور بہت ہی گہرا اور دقیق ہے مسئلہ ہے، تو جب ذہن نکل جاتا ہے ایک دفعہ، تو دوبارہ اس پر ذہن لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے. تو یہ میری مجبوریاں ہیں. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ ایسے مجھے یکسوئی مل جائے کہ میں اس کام کو مکمل کر لوں. دو ہی میں سمجھتا ہوں اپنے امپارٹنٹ کام زندگی کے، میں چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد میں اپنے مکمل کر لوں. ایک تو ورچوئس گارڈ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، یا ڈیوائن تھیری، یا مدر آف تھیریز، میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. لکھی ہوئی تو پہلے ہی کیا، اس کو میں نظر ثانی کر رہا ہوں. اور پھر وہ یہ نظر ثانی کے بعد جماعتی احمدیہ اصحاب سنت کے بیس پہ یہ چھپے گی دنیا میں. دوسرا کام میں نے شروع کیا ہوا ہے قرآن کریم کا ترجمہ، جو اللہ نے مجھے فہم بخشا ہے قرآن کا. تو میں نے اللہ سے فریاد کی تھی کہ اللہ میں تفسیریں تو نہیں کر سکتا، اتنا ٹائم نہیں میرے پاس، لیکن مجھے توفیق دے دے کہ میں ترجمہ کم از کم اس قرآن مجید کا اس دنیا میں کر کے جاؤں. تو وہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، تو آدھے سے زیادہ میں نے کر لیا ہے. تو میں اپنے تمام احمدی بہنوں بھائیوں بزرگوں سے کہتا ہوں میرے لیے دعا کریں کہ میں یہ دونوں کام اس دنیا میں کر کے تب پھر اپنی میری نفسی نقطہ آسمان کی طرف مجھے اللہ تعالیٰ پھر اٹھائے. تو اس کے علاوہ بھی اور کام چھوٹے چھوٹے تو بہت ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جتنے میرے آرٹیکل ہیں میں ان کو ایک بار پھر نظر ان کو دہراؤں، اپنی جانے سے پہلے اس دنیا سے ان پر بھی میں ایک نظر ماروں. تو بہرحال یہ وہ تو بعد کی باتیں ہیں، لیکن ورچوئس گارڈ یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل جو تھیری اور کنسیپٹ ہے، یہ موسٹ امپارٹنٹ ورک ہے میرا. اور میں سمجھتا ہوں خدا کی طرف سے مجھے علم بخشا گیا ہے کہ یہی وہ کنسیپٹ ہے، یہی وہ نظریہ ہے انشاءاللہ دین اسلام کی فتح اور غالب کا موجود بننے والا ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کا انشاءاللہ موضع اسی نظریے نے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں دکھانا ہے. تو اس کے بعد میں کسی جناب عارف احمد صاحب نے، عزیزم سید ملود صاحب امیر جماعت احمدیہ کینیڈا و امریکہ کو چند سوالات لکھے ہیں. انہوں نے لکھے ہیں ای میل فارم پر نا. انہوں نے کہا ہے کہ سید صاحب اس کا جواب دیں. جناب عارف احمد سے میری گزارش ہے کہ آپ کے بھی سوالوں کے، اور اسی طرح ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے 13 مبشر الہامات کے متعلق جو ویڈیو بنائی ہے، اس کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ خاکسار آپ لوگوں کو جواب دے گا. آج میں صرف وہ عارف احمد صاحب کے 8 سوالوں کا، یا جو بھی انہوں نے سوال لکھے ہیں، میں تو 8 بنائے ہیں، وہ 5 ہیں یا جتنے بھی ہیں، میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں سامنے کے آگے. انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں تو میں نہیں دے سکتا جواب، آئندہ انشاءاللہ خطبات جمعہ یا لیکچروں میں اس کے جواب تفصیلی دوں گا. اور ڈاکٹر یحییٰ کے یہ 13 مبشر الہامات ہیں، اس کے متعلق بھی میں لوگوں کو حقیقت بتاؤں گا. یہ 5 دسمبر 2019 کو عارف صاحب لکھتے ہیں، عارف احمد صاحب لکھتے ہیں مولود صاحب کو. پہلا کویسچن جو میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ تھینک یو مولود صاحب فار اسٹیٹنگ دا فیکٹ دیٹ حضرت پرامسڈ مسیح علیہ السلام نیور مینشنڈ ان ہز رائٹنگز دیٹ مسلم مود پسر مود نیور بارن انٹل 1907 یعنی 1907. سو وٹ رائٹ ڈو یو ہیو ٹو انٹرپریٹ 11 or 13 الہامات ڈفرینٹلی contrary to the writings and understanding of ملہم. جناب عارف احمد صاحب مولود صاحب کی بجائے میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا کیا وجہ ہے. دوسرا کویشچن ان کا یہ ہے کہ از جمبا صاحب مور انٹیلیجنٹ ٹو فگر
This all out after 125 years without any wahi or ilham. These ilhamat were revealed from approximately 1881 to 1907, and promised Masih alayhi salam could not even understand all his life his own ilhamat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. जनाब आरिफ अहमद साहब, मैं इसका इंशाल्लाह आपको इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि हकीकत क्या है। तीसरा सवाल इनका ये है कि व्हाट बेसिस डू यू हैव टू एसोसिएट ऑल 13 इल्हामात्स इन विच glad tidings of sons is given to 1886 prophecy of Pisre Maud Muslim Maud. Please provide references from Promised Masih books. ये एक सवाल है, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। सवाल नंबर 4 इस तरह है कि वो लिखते हैं कि वाज प्रॉमिस्ड मसीह अलैहिस्सलाम मिसगाइडेड ऑन दीज इल्हामात ऑल हिज लाइफ। मैं आपको जवाब दूंगा इसका कि हकीकत क्या है, क्या वाक़या क्या हुआ। अगला सवाल ये है कि वो कहते हैं कि सवाल नंबर 5 है ग़ालिबन कि एंड वाज प्रॉमिस्ड मसीह अलैहिस्सलाम मिसगाइडिंग अदर्स बाय प्रेजेंटिंग द फुलफिलमेंट ऑफ दीज इल्हामात आफ्टर द बर्थ ऑफ सन्स as a sign of his truthfulness. He mentioned these repeatedly in several of his books. इसका मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा कि हकीकत क्या है, चक्कर क्या है। ये जो आप इतराज़ करते फिर हैं, इसकी इन इतराज़ात की बुनियाद क्या है, इस कोई हकीकत नहीं है इनमें। अगला सवाल जो है ग़ालिबन 6वां है, डिड प्रॉमिस्ड मसीहा मेड 13 इज्तिहादी गलतीज बिकॉज ईच टाइम ही फिक्स्ड इल्हाम ऑन हिज फिजिकल सन्स टू बी बॉर्न एंड प्रोजेनी। इसका भी मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। अगला सवाल जो 7 है वो इस तरह है, डिड अल्लाह ताला रेक्टिफाइड ऑल हिज इज्तिहादी गलतीज बिफोर हिज डेथ? इफ यस, प्रोड्यूस द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉमिस्ड मसीह where he admitted his ijtihadi galtis and advised Jamaat contrary to his previous beliefs about such ilhamat. तो मैंने आपके ये जो आज 7 सवालात हैं मैंने इनके पढ़ दिए हैं और सामीन ने सुन लिए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं डॉक्टर याहिया की वो 13 मुबश्शिर इल्हामों का जो उन्होंने वीडियो जारी की हुई है उसका भी और आपके इस 7 सवालों का भी इंशाअल्लाह आपको मुदल्लल जवाब दूंगा और लोग भी सुनेंगे मेरे जवाब। तो वेट एंड सी। आज के खुतबा जुमा में जनाब आरिफ अहमद साहब के 2 जो इतराज़ हैं उनका मैं मुख्तसर ज़िक्र भी करना चाहता हूँ, उनका जवाब भी देना चाहता हूँ। वो 8 दिसंबर 2019 को अपनी ईमेल में लिखते हैं। पहला इतराज़ उनका ये है, होली कुरान डज नॉट कंटेन ऑल द वही एंड इल्हामात रिवील्ड टू द प्रॉफिट लाइक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। Quran only mentions the glad tiding given to them in a verse, but it does not mention all the wahi and ilham of Allah subhanahu wa ta'ala before and after the birth of promised son Hazrat Ismail alayhi salam. I do not see any reason to waste time on such a hypothesis where complete information is not available to make a decision. If you can provide all the wahi and ilham revealed to Hazrat Ibrahim or other prophets, only then we can see if wahi was revealed again and again or not after the birth of promised son. ये जो अल्फाज पढ़े हैं मैंने जनाब आरिफ अहमद साहब के अल्फाज हैं, बल्कि इतराज़ है उनका, उन्होंने मौलूद को लिखा है। इसका मैं तर्जुमा आप लोगों को पढ़ कर सुना देता हूँ ताकि इंग्लिश ना जानने वाले मेरे अहमदी बहन भाई बुज़ुर्ग जो हैं वो भी समझ जाएँ। आरिफ साहब लिखते हैं कि मुक़द्दस कुरान उस तमाम वही और इल्हामात पर मुश्तमिल नहीं है जो कि पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। कुरान एक आयत में सिर्फ उस बिशारत का जिक्र करता है, लेकिन ये अल्लाह ताला की उस तमाम वही और इल्हामात का जिक्र नहीं करता जो कि मौद लड़के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले और बाद में नाज़िल हुई थी। मैं इस किस्म के मफरूज़ों पर बात करने को महज वक्त का ज़िया समझता हूँ जहाँ फ़ैसला करने के लिए मुकम्मल मालूमात ना हों। अगर पैदाइश के बाद बार बार वही नाज़िल हुई थी या कि नहीं, ये मालूमात की वो बात कर रहे हैं। तो मैं
یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، اور بڑا فکر والی بات ہے کہ یہ عارف احمد صاحب نے تو آج قرآن کریم پر ہی حملہ کر دیا، جو عظیم و شان بھائی محمد عربی وسلم کے حسین دل پر نازل ہوئی تھی، جو کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے فرقان ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں عارف احمد صاحب نے تو اسی قرآن پر حملہ کر دیا، ایک اپنے خود ساختہ مسلمات کے جھوٹے دعوے کو بچانے اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ کام وہ کر رہا ہے۔ یہ ساری اعتراض اس نے اس حوالے سے کیا ہے۔ جناب عارف احمد صاحب، جناب آپ خود ساختہ مسلمات کے جھوٹے دعوے کو بچانے یا اس کو سچا بنانے کے لیے قرآن کریم کی حقانیت پر حملہ کر رہے ہیں۔ آپ اس اعتراض میں یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ نے سوچا نہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے؟ 1 صدی پہلے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے زمانے میں کچھ بدبخت مولویوں نے قرآن کریم کو بدلنے کی بھی کوشش کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ یہ باتیں جو ہیں میں نے روحانی خزائن میں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن دیر ہو گئی ہے، کم از کم 25-26 سال ہو گئے ہیں۔ میں پہلی دفعہ جب میں نے ادھر جرمنی میں آیا تھا، وہاں پر مجھے وقت تھا، وہاں پر میں نے پورا روحانی خزائن کا سیٹ پڑھا، تو وہاں پر میں نے پڑھا کہ ایک بندہ، وہ پتہ نہیں وہ یہ وفات مسیح کی ایتیں وہ نکال رہا تھا قرآن کریم میں، یا کوئی اور اندر ایت شامل کر رہا تھا۔ اللہ نے اس کو پکڑا، طاعون سے اس کو ہلاک کیا، بعد میں اس کی تختیاں جو بھی وہ کرتا پھر رہا تھا وہ ظاہر ہو گئی۔ حضرت مرزا غلام صاحب کے زمانے کی باتیں میں کر رہا ہوں کہ اس قسم کے بدبخت بھی لوگ ہوتے ہیں، پھر اللہ ان کو پکڑتا اور ہلاک کرتا ہے۔ اس وقت جو یہ کر رہا ہے بندہ عارف احمد صاحب، اس نے بھی قرآن کریم کی حقانیت پر حملہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو اعتراض میں پڑھ کے سنا رہا ہوں لوگوں کو، یہ قرآن کریم پر حملہ کر رہا ہے، اس کی حقانیت پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ کس کام کے لیے؟ خود ساختہ مسلم موت جو اپنا ہے ان کا، ان کے دعویٰ کو بچانے اور ان کے دعویٰ کو سچا بنانے کے لیے یہ بہانے کر رہا ہے۔ آپ بھی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات آپ پھیلا رہے ہیں، اب اس اعتراض میں پھیلا رہے ہیں، آپ اس گناہ سے توبہ کریں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس خطبہ جمعہ میں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جو لوگ تھے اس قسم کے جھوٹے دنیا میں آئے، اللہ نے ان کو ورد کر کے نشان بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل اور سچائی اور براہین سے ایک کامل کتاب ہے۔ عارف احمد صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا مرزا غلام صاحب کو خاک ماننا ہے آپ لوگوں نے حق معدل کے؟ آپ خاک مسلمان ہیں جو قرآن کریم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ایک جھوٹا دعویٰ جو ہے آپ کا، اس کو سچا یا اس کے دفاع کے لیے آپ قرآن کریم پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ یہ یعنی قرآن کریم فرقان، میزان اور نور ہوتے ہوئے ایک ایسی کتاب ہے کہ جھوٹ نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے، نہ ہی دائیں طرف سے اور نہ ہی بائیں طرف سے، یعنی اس کے قریب پھٹک سکتا ہے جھوٹ۔ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قرآن کریم کے متعلق فرماتے ہیں، اس کی حقانیت پر آپ حملہ آور ہوئے ہیں عارف احمد صاحب، اس کے متعلق وہ فرما رہے ہیں مرزا غلام صاحب حکم عدل۔ کیا آپ نے مانا مرزا غلام صاحب کو؟ یہ اپنا محاسبہ کریں۔ میں الفاظ مرزا صاحب پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کے متعلق۔ آپ رسم فرماتے ہیں، یہ آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 545 پر عربی الفاظ ہیں، جن کا ترجمہ لگتا ہے کہ یا تو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے خود ہی کیا ہوا ہے یا جماعت کے جید جو علماء ہیں قبرستانی انہوں نے کیا ہوا ہے۔ میں ان کا ہی ترجمہ کوٹ کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن پاک ایک انمول موتی ہے، اس کے باہر روشنی ہے اور اس کے اندر روشنی ہے، اور اس کے اوپر روشنی ہے اور اس کے نیچے روشنی ہے، اور اس کے ہر لفظ میں روشنی ہے۔ یہ ایک روحانی باغ ہے جس کے ڈھکے ہوئے پھل آسانی سے توڑے جا سکتے ہیں، اور اس میں نہریں بہتی ہیں۔ ہر خوش بختی کا پھل اس میں پایا جاتا ہے، اور ہر شمع اس سے روشن کی جا سکتی ہے۔ بڑا افسوس ہے عارف احمد صاحب آپ کی بدبختی پر کہ کیا گناہ کرتے پھر رہے ہیں آپ قرآن کریم کے متعلق۔ اوکے، آپ کا اعتراض بتا رہا ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک نامکمل کتاب ہے، اس میں وہ وہی نہیں ہے، جبکہ آپ کو اس کا عقل ہی نہیں ہے اتنی بات کی کہ اگر اس وحی کی ضرورت ہوتی تو اللہ ضرور اس میں شامل کرتا۔ اگر اللہ نے اس وحی کو شامل نہیں قرآن کریم میں کیا تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ فضول یاد آپ لغویات آپ کہتے پھر رہے ہیں۔ میں آپ کی ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم کی وحی میں جب فرشتے بشارت دیتے ہیں نبیوں کو غلاموں کی، تو اس وقت وہ ابراہیم علیہ السلام بھی، ذکریا علیہ السلام بھی، اور موسی مریم علیہ السلام بھی کہتی ہیں کہ ہم
بلکہ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہیں، ہماری بیویاں باز ہیں۔ اللہ نے یہ چیز ریکارڈ کر دی قرآن کریم میں۔ کیوں ریکارڈ کی؟ اللہ کو علم تھا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر یہ بات قرآن کریم میں ریکارڈ نہ کی ہوئی تو آج جو جھگڑا میرا اور جماعت احمدیہ قبرستان کا، یہ ضرور کہتے کہ جب یہ بشارتیں ہوئی تھیں تو اس وقت وہ غلام موجود تھے، یہ کہتے۔ اللہ نے یہ ریکارڈ کر دیا کہ نہیں، جب بشارت دی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کیسے ہوگا غلام، اور بیوی ہماری بانج، ہم بوڑھے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا عارف احمد جیسے بدبخت نے کہ یہ قرآن کریم میں وہ وہی کیوں نہیں ہے، ہم کیسے فیصلہ کریں، یہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کسی غلام کی، کسی نبی کو، تو غلام بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ اس قسم کی لمبی بحیاں قرآن اللہ تعالیٰ نے، میں ابھی حوالے پڑھتا ہوں قرآن کریم کی آیات کے، اللہ نے ضرورت نہیں سمجھا کہ اس قسم کی باتوں کو پوری نبیوں کو، وحیوں کو بھی شامل کرتا، ضرورت نہیں ہے۔ یہ کامن سینس بتاتی ہے انسان کی کہ جب بشارت دی جاتی ہے اس وقت اس وجود کی بشارت دی جاتی ہے جو پیدا نہیں بھی ہوا تھا۔ جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی پیدائش کے بعد کبھی اللہ تعالیٰ اس کی بشارت دوبارہ نہیں نازل کیا کرتا۔ تو آپ پر افسوس ہے مجھے کہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتا ہوں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ تو 2000 سال پہلے والے جو یہودیوں کے بھی کان کاٹتے پھر رہے ہیں۔ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ یعنی اندھے ہو چکے ہیں اس آیت کی مخالفت میں، اور حق اور سچ کی مخالفت میں، اور جھوٹ کی تائید میں۔ اس کے بعد میں اپنا عارف احمد صاحب، آپ کے ہی خود ساختہ جو مسلم معود ہے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد، اس نے جو قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے، اس نے تفسیر کبیر بھی لکھی ہے، پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی ہے، بہرحال وہ ترجمہ جو ہے انہوں نے لکھا، وہ وہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں بعض آیات کا۔ وہ کہتے ہیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 3، ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہی کامل کتاب ہے، اس امر میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ عارف احمد، آپ تو اس کو نامکمل کتاب ثابت کرتے پھر رہے ہیں کہ اس میں وہی نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے نبی کیوں ہوئی تھی۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کے بعد مولود لڑکے کے پہلے اور بعد میں الہامات ہوئے تھے یا نہیں تھے۔ یعنی آپ کا اعتراض بتا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم کو نعوذ باللہ کہ نامکمل کتاب بتا رہے ہیں، جبکہ بشیر الدین محمود کہہ رہا ہے یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے۔ پہلے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، تبھی یہ قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ وہ لوگ جو بدبخت ہوں، جن کے اندر گند تعصب کے بھرے ہوئے ہوں، آپ جیسے لوگ، ان کو ہدایت کہاں قرآن سے مل سکتی ہے؟ سنیے اگلی، یہ جو سورہ شورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدرک اللہ الساعۃ قریب۔ یہ ترجمہ بھی آپ کے بشیر الدین محمود کا ہے، اللہ وہی ہے جس نے حق کے ساتھ اس کامل کتاب، وہ کہتے ہیں کامل کتاب، آپ کہتے ہیں نامکمل، آپ کا اعتراض بتا رہا ہے، کامل کتاب یعنی قرآن اور میزان کو اتارا ہے، اور تم کو کس بات نے بتایا ہے کہ مقررہ وقت قریب آ گیا ہے۔ اس پر میزان پر وہ ایک نوٹ دیتے ہیں، بشیر الدین محمود میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن کریم کا ایک نام میزان رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں جو بات کہی جاتی ہے دلیل کے ساتھ کہی جاتی ہے، اور دلیل سب انسانوں کے درمیان قدر مشترک ہے، اور جب تک کوئی اسے جھوٹا نہ ثابت کر دے اسے رد نہیں کر سکتا۔ بس قرآن کریم چونکہ ہر بات دلیل کہتا ہے، اس لیے وہ میزان ہے، یعنی جو بات اس کے ترازو میں پوری اترے وہی سچی ہے، باقی سب باتیں غلط ہیں کیونکہ وہ عقل کے ترازو میں پوری نہیں اترتی۔ تو اب جناب، جس کو آپ مسلم مود مانتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ کیا کہہ رہا ہے وہ قرآن کے متعلق؟ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں اس کے دعوے جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے یا بچانے کے لیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہوش کے ناخلیں، آخر مرنا ہے آپ نے، آگے کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ اگلی سن لیجیے، تیسری ملدے کے سورت جو الفرقان ہے، اس کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی برکت والی ہے، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا ہے تاکہ وہ سب جہانوں کے لیے ہوشیار کرنے والا بنے۔ فرقان آپ کا ہی وہ مسلم خود ساختہ جو ہے وہ اس پر نوٹ دیتا ہے، یعنی وہ تعلیم جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہے۔ تو آپ نعوذ باللہ من ذالک جو اعتراض کر رہے ہیں، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب ہی نامکمل ہے قرآن کریم، اس میں تو وہ وہی نہیں ہے۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں آپ جیسے بندے کے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اے خدا جھوٹوں پر لعنت نازل کر دے جو قرآن کریم پر بھی حملہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام اور احمدی بھائیوں، حامیم سجدہ
کی آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزیل من حکیم حمید۔ آپ کے خود ساختہ مسلموں کی ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ان آیات کے ترجمہ میں، وہ لوگ جو کہ اس ذکر یعنی قرآن کا جب وہ ان کے پاس آیا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک بڑی عزت والی کتاب ہے، وہ اپنی تباہی کا سامان اپنے ہاتھوں کر رہے ہیں۔ آگے وہ لکھتے ہیں باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، بڑی حکمتوں والی اور بڑی تعریفوں والے خدا کی طرف سے وہ اترا ہے۔ آپ نعوذ باللہ من ذالک کہہ رہے ہیں کہ اس میں پہلے وہ نبیوں کی وحیاں نہیں ہیں، یعنی آپ کے بقول نعوذ باللہ من ذالک اعتراض آپ بھی کرتے ہیں قرآن کریم ایک نامکمل کتاب ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا احمدی ہو تم مسلمان ہو؟ اس پر بھی وہ نوٹ دیتے ہیں، باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے، اس پر نوٹ دیتے ہیں جناب مرزا بشیر الدین محمودن، وہ پڑھتا ہوں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہ، یعنی یہ ایسی کتاب ہے کہ نہ اس کے سامنے باطل ٹھہر سکتا ہے اور نہ اس کی تعلیم کے جاری کرنے کے نتیجے میں باطل کو کوئی مت مل سکتی ہے۔ بشیر الدین محمود کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے، قرآن کریم سے اس کو آپ سچا نہیں ثابت کر سکتے، اس کو مت مل ہی نہیں سکتی، اور یہ کامل کتاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز جو ضروری تھی جس کو پتہ تھا اللہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس میں جمع کر دی۔ آگے بشیر الدین محمود کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اس قرآن کو بڑی حکمت والے اور بڑی تعریفوں والے خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بشیر الدین محمود اس آیت کا اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے یقیناً ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، ہر ایک ضروری بات کو۔ عارف احمد صاحب آپ کا مسلم بہت کہہ رہا ہے خود ساختہ اس آیت کے ترجمہ میں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے یقیناً ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیرایوں میں بیان کیا ہے، اور ایسا کیوں نہ کرتے، وہ لکھتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ کرتے کہ انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے۔ آپ جیسے لوگ، یہ آپ لوگوں کے لیے، آپ جیسے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عظیم شان الہامی کتاب نازل ہوئی تھی۔ اس کے باوجود آپ لوگ جھگڑا کرنے سے باز نہیں آتے، آپ نیا نقطہ نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک نامکمل کتاب ہے، یعنی اس میں پہلے جو تھے نا، وہ جو نبی تھے ابراہیم علیہ السلام، زکریا، یا جن نبیوں کو اللہ نے بشارت دی تھی، ان کے گھروں میں جو پیدا ہوئے بیٹے، ان کے پہلے اور بعد میں اللہ نے الہاموں کا ذکر نہیں کیا ہوا۔ یہ آپ کا ایمان ہے قرآن کریم پر، یہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، یہ مرزا غلام صاحب پر آپ ایمان ہے۔ دیکھیں قرآن کریم مکمل کتاب ہے، یہ جو آپ جس کی وحی کی آپ بات کرتے پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ جانتا تھا جن باتوں کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ وہاں تک وہ ریکارڈ کر دی، یہاں تک کہ فرشتے جب کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو خدا تعالیٰ علیم غلام کی بشارت دیتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو ایک بوڑھا آدمی ہوں، اتنی میری عمر ہے، میری بیوی بانج ہے۔ پیچھے کھڑی تھی ان کی زوجہ محترمہ، وہ اپنے منہ پر ہاتھ مارتی ہے، ہنستی ہے، میری کیسے بھی غلام ہو جائے گا۔ یہی زکریا کا حال ہے۔ ان باتوں کا اللہ نے اس لیے ذکر کیا تھا، میں بتا دیتا ہوں اس کی وجہ، کہ آئندہ زمانے میں 1500 سال پہلے امت مسلمہ میں ایک جماعت احمدیہ جو مرزا غلام صاحب نے بنا کے جانی تھی، اس میں ایسے لوگ پیدا ہونے تھے جنہوں نے یہ تک اعتراض کر دینا تھا جب وہ ذکی غلام مسیح الزمان کو نازل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اس جماعت احمدیہ میں، تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ مرزا صاحب کے الہام جو نازل ہوئے تھے نا، اور یہ جو قرآن کریم میں نازل ہوئے تھے، بشارتیں دی تھیں، اس وقت تو بیٹے موجود تھے ان کے گھروں میں تھے،
تو یہ آپ لوگوں نے کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس بات کو رد کرنے کے لیے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کر دینا ہے. اللہ نے یہاں تک ریکارڈ کروا دیا قرآن کریم میں کہ جب بشارتیں دیتے ہیں فرشتے زکریا علیہ السلام کو یا ابراہیم علیہ السلام کو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھے ہیں, ہمارا سر بھڑک گیا ہے, ہماری بیوی جو وہ بانجھ ہیں, ہمارے کیسے غلام ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہوگا, اللہ نے کہا ہوگا ہوگا. اس سے موسی مریم کہتی ہے, کماری تھی, اس کو کہتے ہیں فرشتہ بشارت دیتا ہے ذکی غلام کی, وہ کہتی ہے میں تو نہ بدکار ہوں نہ میں شادی شدہ ہوں, میرے کیسے ذکی غلام ہوگا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے, آپ جو کہہ رہی ہیں فرما رہی ہیں ٹھیک کہہ ہے, نہ آپ شادی شدہ ہیں نہ بدکار ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے میں دوں گا, وہ دے گا. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کروا دی کہ جب بشارت دی فرشتوں نے اس وقت وہ غلام موجود نہیں تھی اس دنیا میں. اگر یہ نہ ریکارڈ کرواتا, میں یقیناً کہتا ہوں اس وقت جماعت قبرستان کے ظالم اور جاہل جو مولوی ہیں اور نام یاد خلیفے یہ اعتراض کرتے ہیں مجھ پر, کہتے کہ جمبا صاحب یہ جو الہام لے کے پھر رہے ہیں مرزا صاحب کے علیہ السلام کے بعد میں ہوئے تھے, تو قرآن میں ثابت کر دیں جب بشارتیں ہوئی تھیں نبیوں کو اس وقت وہ غلام تھے. تم نے یہ اعتراض کرنا تھا. اللہ نے آپ لوگوں کا 1500 سال پہلے آسم پر یہ عظیم و شان الہامی کلام نازل فرما کے آپ لوگوں جیسے جھوٹوں کا منہ بند کر دیا. اچھا اس لحاظ سے تو بند ہو گیا, دوسری طرف آپ نے اعتراض نکال لیا کہ وہ وہی نہیں قرآن میں, یعنی یہ قرآن کریم کی حقانیت پر حملہ ہے. تم احمدی ہو, تم مسلمان ہو, خدا تم پر رحم فرمائے. سامنے کرام ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 55 ہے. اس کے حوالے سے مسند احمد میں ہے کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے مکان میں آئے اور فرمایا تم سوئے ہوئے ہو, نماز میں نہیں ہو؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں, وہ جب ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا بٹھاتا ہے. آپ یہ سن کر بغیر کچھ فرمائے لوٹ گئے, لیکن اپنی زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے کہ انسان تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے. یہ دیکھیں اللہ نے تو ہر قسم کی, میں پھر وہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. یعنی سورۃ کہف کی آیت نمبر 55 میں یہ بشیر الدین محمود ترجمہ کرتا ہے, اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے یقین ہر ایک ضروری بات کو مختلف پیراؤں میں بیان کیا ہے. اور ایسا کیوں نہ کرتے, انسان سب سے بڑھ کر بحث کرنے والا ہے, سب سے بڑھ کر جھگڑا کرنے والا ہے. تم تو وہی جھگڑا کرتے پھر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اگر تم اس کے قابل ہو کہ تمہیں ہدایت دی جائے. آج جناب عارف احمد صاحب بھی ایک خود سختہ مسلم موعود کے جھوٹے دعویٰ, مسلم موعود کو بچانے کے لیے یا اس کے جھوٹے دعوے کی حفاظت کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کو ایک نامکمل کتاب قرار دے رہے ہیں. اے قبرستانی احمدیو, استغفار کرو اس پر کہ کیا تم جرم کر رہے ہو اپنے آپ پر. اس کے بعد میں دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے مولود احمد صاحب کے آگے, وہ اس کا میں ذکر کرتا ہوں. جناب عارف احمد صاحب جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کی بنائی ہوئی کمیٹی کے مطابق ترتیب دیے گئے تذکرہ پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں مولود صاحب کو, وہ ایسا کرتے ہیں, یہ 9 دسمبر کی ان کی ای میل ہے. Promised Messiah is just quoting old ilhamat as few example of old ilhamat. Read page 72 of Haqiqatul Wahi, Rohani Khazain, volume 22. No revelation to promised Messiah came in 1906 as given in this article labeled as 3 and 4 on page 5 or 6. I hope you will convey this to Jamba Sahib to correct it. یہ غالباً ان کا آرٹیکل ہے, ان کو ذکر کیا ہوا 53 ہے یا 56 ہے, نیوز ہے, آرٹیکل نہیں ہے نیوز ہے کوئی. ای میل میں اس وقت میں وہ جلدی میں اس کا نام لکھنا بھول گیا ہوں, بہرحال یہ ای میل میں ہے, وہ ان کا نیوز ہے سید ملود صاحب کی پھل جھڑیاں کوئی قسم کا ان کی عنوان میں آتا ہے چیز. میں یہ ترجمہ کر دیتا ہوں اس کا اعتراض جو انہوں نے دوسرا کیا نا عارف احمد صاحب نے. وہ لکھتے ہیں اس میں مسیح موت صرف چند ایک پرانے الہامات کا حوالہ دے رہے ہیں. حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 کا صفحہ 72 پڑھیے. پیش کیے گئے مضمون کے صفحات 5 اور 6 پر نمبر 3 اور 4 پر لکھے گئے الہامات مسیح موعود علیہ السلام پر 1906 میں نازل نہیں ہوئے تھے.
مجھے امید ہے آپ اس حقیقت کو جمبا صاحب تک پہنچا دو گے کہ وہ اسے درست کر لیں۔ جناب عارف احمد صاحب، آپ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اب اس اپنے دوسری اعتراض میں آپ کا ہی مرتب کرتا جماعت احمدیہ قبرستان کا یا مرزا بشیر الدین محمود احمد کی سرکردگی میں ان کی خلافت کے نام نہاد خلافت کے دور میں ہی ایک کتاب تذکرہ ترتیب کیا ہے، اور ان کا جو چھوٹا بھائی تھا مرزا بشیر احمد، انہوں نے سارا یہ کام کیا تھا۔ تو یہ جید علماء تھے، اور انہوں نے یہ اپنا ترجمہ مکمل کر کے مرزا غلام صاحب کی خواب میں الہامات کا شوبرہ اکٹھا کیا۔ آپ اس پر بھی حملہ کر رہے ہیں، اور مقصد آپ کا حملہ کرنے کا یہ ہے کہ کسی طرح جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو بچا لیا جائے یا اس کو ڈیفینڈ کر لیا جائے۔ یہ آپ اس پر قرآن کریم تو میں نے بتا چکا ہوں، آپ نے پہلا تو قرآن کریم پر حملہ کر دیا پہلے اعتراض میں، اور دوسرا آپ مرزا غلام صاحب کے وحی اور الہام جو ہیں، خوابیں جو ہیں، کشور جو ہیں، جو آپ کی مسلم موت کی دور میں ہی وہ کمپائل ہوا تھا 1935 میں پہلے، تو اس پر بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ یار آپ جھوٹ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے یار؟ اس جھوٹ کو آپ اس جھوٹ کا دفاع کرتے پھر رہے ہو۔ خدا کا خوف کر اختیار، آپ مرنا آپ نے، کیا کرو گے آگے جا کے؟ پھر کیا کرتے رہے ہو؟ مرزا غلام صاحب کھڑے ہوں گے وہاں پہ، محمد عربی صاحب کھڑے ہوں گے جن پر قرآن نازل ہوا تھا، تو آپ ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ جو آپ نے اعتراض کیا ہے، اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسہ کی جماعت کی ایک صاحب علم ممبر عزیزی ڈاکٹر منصورہ صاحبہ نے کافی اور شافی اور مدلل جواب عارف احمد صاحب کو کل دے دیا ہے۔ باقی کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے، کہ ہماری نہ ذمہ داری میری ہے نہ میری جماعت کے دوسرے ممبران کی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو منواتے پھریں۔ آپ کو اللہ منوائے گا انشاءاللہ تعالی، جب وہ وقت آ جائے گا وہ منوائے گا، لیکن انہوں نے مکمل کافی اور شافی جواب دے دیا ہے آپ کو۔ چونکہ اپنے اعتراض میں عارف احمد صاحب نے سید مولود احمد سے کہا ہے کہ وہ اس کی جمبا صاحب کو خبر دے دیں، لہذا خاکسر اس اعتراض کے حوالے سے عارف احمد کا اور باقی قبرستانی جماعت کے نام نہاد خلیفوں، مولویوں اور جیلوں سے یہ کہتا ہے، اس اعتراض کے حوالے سے، چونکہ انہوں نے میرا نام دے دیا ہے کہ جمبا صاحب کی بتا دے، تو میں چاہتا ہوں کچھ بتا دوں آپ لوگوں کو۔ خاکسار یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ مکمل کتاب قرار دینے کے بعد آپ اپنے ہی ترتیب دیے گئے تذکرہ کو بھی مشکوک بناتے پھر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کی احمدیت، یہ ہے آپ کی جماعت احمدیہ جس کو کہتی ہو، جبکہ میں کہتا ہوں قبرستان ہے۔ یہ آپ کی ہے نعوذ باللہ نام نہاد خلافت، جس کو میں بلائے قادیان کہتا ہوں، محمودیت ہے۔ یہ آپ کو کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ کو جو تم مرضی کر لو، وہ جھوٹ ہی رہے گا، وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ سچ جو صدق ہوتا ہے، سچائی ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے۔ کوئی غیر احمدی مسلمان سامعین کرام یا احمدی بھائیوں کو میں کہتا ہوں، یا عارف احمد سے کہتا ہوں، کوئی غیر احمدی مسلمان یا لاہوری احمدی بھائی، یا میں آپ لوگوں کا مخالف ہوں، آپ میرے مخالف ہیں، ہم میں سے اگر کوئی تذکرہ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ تو مخالف ہے۔ لیکن بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ہی یہ تذکرہ ترتیب دیا ہوا ہے، اب آپ لوگ ہی اس تذکرہ کو نعوذ باللہ مشکوک قرار دیتے پھرے ہیں۔ میں اس پر صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیتا ہوں۔ یہ جو تذکرہ ہے، میں سامعین کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو تذکرہ ہے ان کا ہی ہے، میرے پاس ہے، یہ 4تھا ایڈیشن ہے، تو میں اس کے متعلق آپ تھوڑی سی کوئی باتیں آپ کو بتا دوں، کیونکہ انہوں نے جھوٹ کا انتہا کر دیا ہے عارف احمد صاحب نے، کہ اس کو بھی مشکوک وہ کہتے ہیں، یہ وہی ساری مشکوک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ مرزا بشیر احمد صاحب جو ایم اے تھے، ان کا یہ عرض حال لکھا ہوا تھوڑا سا یہاں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، اور یہ 1935 کی باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ آج نظارت تالیف و تصنیف جماعت احمدیہ قادیان اس کے فضل و کرم سے حضرت مسیح موسم کے الہامات و کشوف و رویا کو جمع کرا کر شائع کرنے کے فرض سے سبکدوش ہو رہی ہے۔ ابتدا میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ من نصر العزیز نے اس مجموعہ کی ترتیب و تدوین کے متعلق ایک سب کمیٹی تجویز فرمائی تھی، جس نے باہمی مشورہ سے ضروری اصول طے کیے۔ اس کے بعد جمع و ترتیب کا عملی کام مولانا محمد اسماعیل صاحب فاضل پروفیسر جامعہ احمدیہ اور شیخ عبدالقادر صاحب مبلغ سلسلہ احمدیہ کے سپرد کیا گیا، جنہوں نے کمیٹی مذکورہ بالا کے مقرر کردہ اصول کے متحد اس مجموعہ میں مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو امور ہیں وہ تو کافی لمبے ہیں، میں کہتا ہوں خطبے کو میں طویل نہ کروں،
تو میں ضمنی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو مولانا محمد اسماعیل صاحب فاضل پروفیسر جامعہ احمدیہ تھے، میرے جماعتی احمدیہ اسلاف سن سویڈن کے جو امیر ہیں عزیزم عبدالقدیر صاحب، یہ ان کے دادا جان ہیں. تو بہرحال یہ کام وہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، پیشگو مسلم کے حوالے سے ان کو غلطی لگی نہیں، لیکن ان کی دیانتداری پہ ہم شک نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہوگی یا کوئی ایسی. انہوں نے بڑے تقوی کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا، کیونکہ عزیزم عبدالقدیر صاحب کے بہرحال وہ دادا جان تھے، تو ہمارے لیے بھی وہ معزز و محترم ہے. اور دوسرا عبدالقادر صاحب مبلغ سلسلہ احمدیہ بھی متقی انسان ہوں گے، باہر انہوں نے یہ کام سارا تقوی کے ساتھ کیا ہوگا. الہامی پیشگی مسلم موت کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں، بشیر الدین محمود نے سارا ڈرامہ کر دیا، تو یہ اس کے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، یا وہ بیچارے یہ بھی مطلب کہ گمراہ کر دیے گئے. تو میں یہ جو ضروری اصول جو ہیں اس میں چند ایک کی میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ تو ٹوٹل تو 12 اصول ہیں، یہ میں صرف 1 2 3 پڑھتا ہوں. تو دوست جو ہیں اس تذکرہ کو شروع میں سے یہ عرض حال ساری پڑھ لینا. تو میں وقت بچانے کے لیے عرض نمبر جو اپنا اصول نمبر 7 جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ عارف احمد کا یہ جو اعتراض ہے یہ بھی قطعی طور سے جھوٹا اعتراض ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ، جھوٹ سب کچھ اس لیے بول رہا ہے کہ اپنے خود ساختہ مسلم موت کے دعویٰ جھوٹے دعویٰ مسلم موت کو بچانے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کر رہا ہے کام. یہ 7 نمبر پہ وہ لکھتے ہیں، بشیر احمد صاحب ایم اے، تاریخی ترتیب کو جہاں تک وہ معلوم ہو سکی یا قیاس کی جا سکی ہے ملفوظ رکھا گیا ہے، اور جن الہامات وغیرہ کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا ان کے متعلق جہاں تک ہو سکا ہے عمومی طور پر زمانہ کا اندراج کر دیا گیا ہے اور اسی ترتیب سے انہیں اس مجموعہ میں درج کیا گیا ہے. تو عارف احمد آپ اس پہ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ وہ تو مرزا غلام صاحب کا دوسرا بیٹا تھا، بشیر الدین محمود احمد جو مسلم موت جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے، ان کا چھوٹا بھائی تھا. ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی والد کی بہی، ان کی والد کا الہام اور ان کی والد کی کشوف خواب وغیرہ یہ ہے. ان کا بیٹا اس کو تدوین کر رہا ہے اور مولوی اس کی مدد کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی ان کو یہ آگے پیچھے یہ غلط ڈیٹیل لکھتے؟ یہ جو 1881 سے جو میں کہا کرتا ہوں کہ 1907 تک 6-7 نومبر 1907 تک یہ جو سارے مبشر الہامات ہیں ان کی اپنی ڈیٹیں ڈالی ہوئی ہیں، میں نہیں ڈیٹیں ڈالی. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ سارے لوگ غلط لوگ تھے، غدار تھے، انہوں نے جھوٹ بولے تھے وہاں پہ؟ کچھ خیال کریں، آپ کیا کرتے پھرے ہیں؟ آپ ہوش میں ہیں؟ پہلے آپ نے قرآن کریم پر حملہ کر دیا کہ وہ ایک نعوذ باللہ من ذالک نامکمل کتاب ہے. مرزا بشیر الدین محمود کے گناہ کو چھپانے کے لیے، اس گناہ کو کا دفاع کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں. آپ تذکرہ کے متعلق بھی یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ سارے یہ تو کتاب ہی کچھ نہیں ہے. اگلا سن لیجیے، نمبر 8 پہ وہ کہتے ہیں کہ الہامات کشوف رویا کو الگ الگ نہیں درج کیا گیا، بلکہ صورت و ترتیب نزول کو ملحوظ رکھتے ہوئے مخلوط طور پر درج کیا گیا ہے تا تاریخی تسلسل قائم رہے. اتنی زیادہ انہوں نے محنت سے، باریک بینی سے یہ سارا کام کیا ہے. یار آپ جیسے فضول لوگ ہیں کہ ایک طرف تو چلو قرآن کریم پر حملہ کر دیا، مردودو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں بھی ہو، اب اپنے تذکرہ جو آپ کا اس پر بھی اعتراض کر کے بیٹھے ہوئے ہو. میں کہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کا دعوی جھوٹا ہے. وہ بندہ اللہ نے بطور جسمانی لڑکا وہ ذکی غلام دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو. میں انشاءاللہ آئندہ آپ کے جو سوال ہیں ان کو جواب جب دوں گا اس کو بتاؤں گا آپ کو. اور وہ 13 مبشر الہام کا جو ڈاکٹر یا ڈرامہ کرتا پھر رہا ہے میں اس کے متعلق بتاؤں گا کہ کس طرح یہ دلائل میں دیتا ہوں، اور ایسے دلائل جو آپ توڑ ہی نہیں سکتے قیامت تک، کہ وہ ذکی غلام اللہ نے مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا. آگے میں ایک 12واں جو ہے اصول ہے اس پر تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. یہ 12واں نمبر میں وہ کہتے ہیں کہ حضور صاحب نے اپنی بعض کتب میں اپنے بعض الہامات کو مجموعی صورت میں مختلف ترتیبوں کے ساتھ درج فرمایا ہے. یعنی کسی جگہ کوئی ترتیب ہے اور کسی جگہ اور ترتیب ہے. ان کو اس مجموعہ میں اپنے اپنے موقع پر اسی ترتیب کے ساتھ بغیر کسی قسم کی تبدیلی کا درج کیا گیا ہے جو حضور نے لکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے عارف احمد سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت الوحی کے صفحہ 72 کے حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ ان مجموعوں کو سابقہ الہامات کی نقل نہیں سمجھنا چاہیے. انڈرسٹینڈ کہ نہیں سمجھے؟ میں دوبارہ پڑھتا ہوں. یہ آپ کے مرزا بشیر احمد صاحب ایم اے لکھتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے ان الہاموں کو، ان کشوف کو، ان رویا کو. وہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت الوحی کے صفحہ 72 کے حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا ہے
کہ ان مجموعوں کو سابقہ الہامات کی نقل نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کو بھی مستقل طور پر بحیثیت مجموعی الہامات میں شامل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ان الہامات کی یہ حقیقت الوحی کا ہے حوالہ ہے، ان الہامات کی ترتیب بوجہ بار بار کی تکرار کے مختلف ہے، کیونکہ یہ فکر وحی الہی کے کبھی کسی ترتیب سے اور کبھی کسی ترتیب سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں، اور بعض فکرے ایسے ہیں کہ شاید 100 دفعہ یا اس سے بھی زیادہ دفعہ نازل ہوئے ہیں، بس اس وجہ سے ان کی قرت ایک ترتیب سے نہیں، اور شاید آئندہ بھی یہ ترتیب محفوظ نہ رہے، کیونکہ عادت اللہ اسی طرح واقعہ ہے کہ اس کی پاک وحی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زبان پر جاری ہوتی اور دل سے جوش مارتی ہے، پھر خدا تعالیٰ ان متفرق ٹکڑوں کی ترتیب آپ کرتا ہے، اور کبھی ترتیب کے وقت پہلا ٹکڑا کو عبارت کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہ ضروری سنت ہے کہ وہ تمام فکرے کسی ایک خاص ترتیب پر نہیں رکھے جاتے، بلکہ ترتیب کے لحاظ سے ان کی قرت مختلف طور پر کی جاتی ہے، اور بعض فکرے مقرر وحی میں پہلے الفاظ سے کچھ بدلائے جاتے ہیں۔ یہ عادت صرف خدا تعالیٰ کی خاص ہے، وہ اپنے اسرار بہتر جانتا ہے۔ پس جب کہ تکرار نزول ثابت ہے اور ہر مجموعہ کی ترتیب بھی خدا کی طرف سے ہے، تو مجموعہ کے کسی حصہ کو تکرار کی بنا پر ترک نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرزا غلام صاحب نے کاپی کی ہیں، پہلے ہی اولڈ جو الہامات تھے ان کو کاپی کیا ہے، یہ مرزا بشیر احمد صاحب سمجھا رہے ہیں، اور یا وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ سمجھا رہی ہے لوگوں کو اور احمدی کو بتا رہی ہے، اور آپ ان کے اسی حوالے کو اپنے ناجائز مقصد کے لیے مس یوز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر الہام جو ہے مرزا غلام صاحب کا 1907 تک 6-7 نمبر تک یہ فریش الہام ہے، مبشر الہام ہے، بار بار نازل ہوا۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گزشتہ الہاموں کی یہ انہوں نے نقل کر کے انہوں نے لکھ دی ہیں، نہیں، وہ تو فرماتی ہیں 100 دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ دفعہ بعض الہامی بشارتیں ہوئیں، ٹکڑے نازل مجھ پر ہوئے، تو آپ تو 12-13 پر گھبرا گئے ہیں، اور مرزا صاحب تو علیہ السلام تو 100 سے زیادہ دفعہ کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے الہام ہیں مجھ پر نازل ہوئے، اور اس کا مقصد یہ تھا۔ میں انشاءاللہ آئندہ جو آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا، یا 13 مبشر الہامات کی جب میں بات کروں گا بتاؤں گا میں اس کی بھی ریزن کیا تھی، کہ 100 دفعہ مرزا غلام صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بعض الہامات 100 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ مجھ پر نازل ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی، کیوں اللہ تعالیٰ اسے کر رہا تھا، یہ میں اس کی خطبہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ جو اپنا یہ کر رہے ہیں نا اپنا یہ کام عارف احمد صاحب، خدا کا خوف کریں، اپنے تذکرہ پر بھی آپ نے حملہ کر دیا ہے، اس کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کے جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے تو سارا ستیہ ناش کر دیا ہے اپنی جماعت احمدیہ کا، اپنے خلیفے کو۔ کیا لوگ کہیں گے آپ کے متعلق، کیسے انسان کو عالم ہے آپ؟ یہی کام آپ کے ایک عارف محمد صاحب نے 2014 میں نے ان کے پھر سوالوں کا جواب دیا تھا، میرا مضمون نمبر ہے 92، پھر اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ آپ اس قسم کے عالم بنے پھرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں تو آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور آپ کو ضائع نہ کرے، اور ورنہ آپ تو وہ جو سچائی ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آخر پہ میں سامعین کرام ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کا بھی ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ اس آیت کا ترجمہ ایسا کرتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ۔ میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں وہ تو خود نہ بنے انصاف کی تائید میں گواہ، میرے سامنے وہ تو ٹرکاتے رہے مجھے،
وہ تو الجھا کے اور جماعت احمدیہ اپنی جماعت کو مزید گمراہ کر کے گئے ہیں، پھنسا کے گئے ہیں اس مصیبت میں کہ آپ میرے پیچھے کرتے رہنا. اس کو چاہیے تھا کہ انصاف کے ساتھ یہ جو ایت ہے، یہ ترجمہ وہ کرتے ہیں، اس کو فرض تھا کہ اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں وہ گواہی دیتا، لیکن وہ مطلب کہ وہ کمزور ثابت ہوا. میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ گر پڑا، نفس کے پیچھے جھک گیا. آگے وہ کہتے ہیں اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. عارف احمد سن رہے ہو؟ انصاف کرو. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. یہ تماشا کرتے پھر رہے ہو. قرآن کریم پر بھی آپ نے حملہ کر دیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مکمل کتاب ہے. اپنے تذکرہ جو اپنے ہی آپ کے نام نہاد خلیفوں کو بنایا ہوا ہے، اس پر بھی آپ حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں تو یہ تو وہ تاریخی سے ہی نہیں ہے، وہ الہامات ہی پرانے ہیں. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب وسلم کو حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب وسلم کے ان الہاموں کو نقل نہیں سمجھنا چاہیے. انہوں نے خود فرمایا ہے کہ 100 دفعہ مجھ پر یہ الہامی عبارتیں، الہامی بشارتیں ہیں نازل ہوئی ہیں، تو آپ ان پر بھی حملہ کر رہے ہیں. آگے وہ ترجمے میں مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں انصاف کرو، یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. اس آیت میں 3 باتوں کا طرف توجہ دلائی گئی ہے. پہلے تو تقوی اختیار کرو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے احمدی مسلمانوں. دوسرا کہ انصاف سے کام لو یا انصاف کرو، نا انصاف کے قریب بھی نہ جاؤ. اور تیسرا یہ کہ کسی مخالف کے ساتھ بھی اگر تمہارا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ بھی نا انصافی نہ کرو، تقوی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ انصاف پر قائم ہو جاؤ. تو اسی حوالے سے میں حضور صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے خطبہ کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. حضور صاحب فرماتے ہیں انصاف کے حوالہ سے ہی، یہ آپ کی کتاب ہے ازالہ وہم روحانی ذہن جلد 3 صفحہ 550. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو. حق کو قبول کر لو اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو. عارف احمد صاحب سن رہے ہو؟ حکم و عدل کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ آگے اس نے فرماتے ہیں سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو. اے عارف احمد، کیوں سچ کی گواہی نہیں سچی دے رہے ہو؟ کیوں سچ پر نہیں ٹھہرے؟ خدا کا خوف کرو، قرآن پر حملہ نہ کرو، نہ اپنے تذکرہ پر حملہ کرتے پھرو. یہ سب جھوٹ ہے، اس کو مان لو. اس کو ماننے کے بغیر کوئی چارہ نہیں آپ کے لیے. آگے اس میں فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فاجتانبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں. جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے. یہ سارا یہ تمہاری نعوذ باللہ خلافت احمدیہ، یہ بلائے سب بت ہے. چھوڑ دو اس کو، اللہ کی طرف آؤ، مرزا غلام صاحب حکم عدل کی طرف آؤ، اس کی تعلیم کی طرف آؤ، اس کی احمدیت کی طرف آؤ، قرآن کریم کی طرف آؤ. ان بتوں کو چھوڑ دو، سچی گواہی دو. آگے حسن فرماتے ہیں سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو. چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو. سامعین اکرام، اب ساحر لدھیانی بھی کے 2-3 شعر پڑھ کر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں. ساحر صاحب کہتے ہیں میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے. آج میں بھی یہی آپ لوگوں سے کہتا ہوں، میری صدا کو دبانا خیر ممکن ہے، مگر حیات کی للکار کون روکے گا. فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی. آپ کا نظام بڑا سخت ہے، انہوں نے قابو کیا ہوا لوگوں کو. بیچارے مردہ زندہ درگور ہیں بیچارے لوگ، کدھر جائیں؟ یہی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فصیل آتش و آہن بہت بلند سہی، بدلتے وقت کی رفتار کون روکے گا. نئے خیال کی پرواز روکنے والوں، نئے عوام کی تلوار کون روکے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ
الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ